बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना मुनीर जंजुआ इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आप सबका तारुफ़ कराना चाहूँगी बैरिस्टर अमृत शेख साहिबा से। वेलकम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाई। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल भी है और बहुत अहम भी है, और हम आज वुमेन राइट्स पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे ये ख़्याल के मुताबिक जो मैंने सोचा कि हमारे साथ एक ख़ातून लॉयर हों और हम औरत के बारे में और उनके हकूक़ के बारे में बात ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगी कि वुमेन राइट्स क्या है, ठीक है, क्योंकि हम बात तो करते हैं, हम सुनते भी हैं, हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी है, लेकिन जो पाकिस्तान की औरत है, आम औरत जो है, उसको अपने राइट्स के बारे में कितना पता है? आप उनको किस तरह से गाइड कर सकती हैं, या आप उनके हकूक़ के बारे में क्या कर सकते हैं? मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आई डू बिलीव एंड एग्री कि आपने बहुत एक अच्छा सवाल और एक उम्दा टॉपिक उठाया है, क्योंकि इसके ऊपर अगेन बात तो बहुत ज़्यादा होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू नॉट रियलाइज़ कि आपको पता है 60%, मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ वुमेन, और हकूक़ बे इंतहा हैं, आप निकाल के देख लें। हाँ, जब हकूक़ फराहम करने की बात आती है, हकूक़ मिलने की बात आती है, चाहे वो इनहेरिटेंस की बात हो, चाहे वो इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, चाहे वो 8 मार्च को औरत मार्च का निकलना हो, चाहे वो फेमिनिज़म के नाम के ऊपर आपको एक ओपिनियन होना हो, चाहे वो लिबास की बात हो, चाहे वो अबॉर्शन की बात हो, चाहे वो रेप की बात हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से शादी करने से लेके तेज़ाब फेंकने तक से लेके कब्र में उतरने की, ऑनर किलिंग की बात हो, औरत आगे। बिल्कुल, मैंने आपके साथ सारे मुद्दे शेयर करती हैं। दीज आर ऑल द इशूज़ दैट एज वुमेन इन पाकिस्तान वी स्टिल फेसिंग। जहाँ पे दुनिया में बात इस वक्त ये हो रही है कि एक आदमी को जो पे किया जाता है वहाँ औरत को पे की जाए, अगर एक आदमी CEO है तो उस जगह की औरत क्यों नहीं CEO हो गई। हम अभी तक पुराने मसलों में फंसे पड़े हैं। ऐसा क्यों है मैम? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने अपने आप में ये तस्लीम और एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये खाली सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरा जेंडर है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि नहीं, औरत की एक जगह है और इससे ज़्यादा नहीं आगे आ सकती। जिस दिन एक आदमी ये तस्लीम कर लेगा ना, या ये बात सोच लेगा कि जिस तरीके से अल्लाह ने जो मुझे चीज़ें दी हैं वही इस औरत को दी हैं, और वो कहते हैं ना कि दैट वुमन इज़ मेड बेसिकली फ्रॉम अ मैन्स चेस्ट, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो टेढ़ी होती है, आप उसको तोड़ोगे वो टूट जाएगी। तो आपको ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपने उसको इधर से इधर ही लगा के रखना है। अल्लाह ताला चाहते तो इधर से भी औरत की हड्डी निकाल सकते थे, अल्लाह है ना, बेशक कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, बट उन्होंने कहाँ से किया? मतलब दिमाग में तो सॉरी टू से हड्डी नहीं होती, बट मेरा मतलब था कि किसी भी ऊपर वाले हिस्से से हो सकता था, इंश्योरिंग कि भाई ये है, लेकिन अल्लाह ने आपको चेस्ट से उसको उस हड्डी को निकाला। उसका रीज़न ये है कि वो आपके इक्वल फुटिंग पे आए। बट इस बात को हमारे यहाँ पे तस्लीम करना एक बहुत बड़ा मसला समझा जाता है, मुआशरे के लिए अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ी तौहीन का बायस बन जाता है। तो पहले तो ये एक्सेप्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी कि औरत क्या है, राइट्स फिर आएंगे। ठीक है, तो ये कौन हमारे माशरे में मर्दों को ये बताएगा कि औरत इक्वल है, और औरत को ये बात कैसे उसके इल्म में कैसे आएगी, या उसको वो इस बात पे कैसे बिलीव कर सकती है कि मेरे ये राइट्स हैं? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन क्योंकि हमने अपने जो हम अगर बात करें तो हमने अपने माओं को, हमारी अपनी बड़ी ख़वातीन को यही कहते सुना है कि ठीक है, बर्दाश्त कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और आजकल तलाक़ की रेशो सुनने में आता है कि हम ज़्यादा है, आपको ज़्यादा इस बात का इल्म होगा, लेकिन उसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जी औरतें अपने राइट्स के लिए खड़ी हो गई हैं, और औरत बात करती है या अपने हक़ के बारे में बात करती है, तो इसलिए ये रेशो बढ़ गया है। क्या ये बात सही है? देखिए मैम, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगी, और ये मैं क्योंकि आप भी एक औरत हैं और आप इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। आपके ख़िलाफ़ पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया जाए, एक महाज बनाया जाए, आप पे तशद्दुद किया जा रहा है, इमोशनल, फ़िज़िकल, हर लिहाज से आपको अब्यूज़ किया जा रहा है। आप चीख भी नहीं सकते, और अगर आप चीखो तो आप बूढ़े और बदतरीन इंसान हो। तो अगर ये एक औरत का मुकाम है, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि उन लड़कों की जो परवरिश जो कर रही हैं वो भी एक औरत है, बिल्कुल, जो उनके आगे उनकी घर चला रही हैं वो भी एक औरत है, और जो आगे जिनको खुदा न खास्ता वो सिचुएशन में देखेंगी बेटी की फॉर्म में, वो भी एक औरत है। बिल्कुल। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, और ये मेरा अक्सर जगहों पे सवाल आता है कि अगर एक इंसान, अगर एक बंदा कह रहा है मुझे तकलीफ़ है, तो अगर एक औरत कह रही है तो उसमें मुआवजा क्यों आ जाता है? हाँ,
ایک بات ضرور ہے جو ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکلی آدمی کو ڈفرینٹ بنایا اور عورت کو ڈفرینٹ بنایا. ٹھیک ہے, اگر ہم بایولوجیکلی آدمی کو دیکھیں تو ہاں ان کے پاس جو اختیارات ہیں یا جو پاورز ہیں, when I say اختیارات and when I say powers I mean to say کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وزڈم جیسے ہم کہتے ہیں, جس طرح ہم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ وہ صرف مطلب نبیوں پہ اتری ہے, وہ کسی عورت پہ نہیں کبھی اتری ہے, اس کے ریزنز ہیں کیونکہ وزڈم ایک ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے جو ایک اللہ تعالیٰ نے آدمی میں زیادہ ڈالی ہے, اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. لیکن ہاں ایک جو آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ برداشت, سب سے زیادہ محبت, سب سے زیادہ شفقت ایک عورت کے اندر ڈالی ہے, تو ان کو ہارمونیسلی چلنا چاہیے نا آپس میں. لیکن جب ہارمونیسلی کب چلے گا, وہ کہتے ہیں کہ دیٹ اینجلز لیو ان پیراڈائز, وی نیڈ ٹو کریٹ اے پیراڈائز فار دیم. جب آپ ایک عورت کے لیے جنت ہی نہیں گھر بنا رہے ہو, آپ نے اس کو دوزخ کی جگہ بنائی ہے, تو پھر وہ ڈیول بنے گی. پھر جب وہ ڈیول بنے گی تو پھر وہ اپنے رائٹس مانگے گی. بالکل, کیونکہ اپیرنٹلی رائٹس مانگنا ڈیول میں آ جاتا ہے نا ہمارے یہاں پہ, آلدو ہونا نہیں چاہیے ایسا, لیکن ہمارے یہاں پہ آ جاتا ہے. تو پھر جب وہ یہ چیز کرے گی تو پھر وہ ایک بری عورت بن جائے گی جو ہماری سوسائٹی کو بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو بہت عمدہ سوال اٹھایا, لڑکوں کی تربیت, ایک سوال آتا ہے مائیں کرتی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں ماں باپ دونوں مل کے کرتے ہیں. تو پہلی بات تربیت اچھی ہونی چاہیے, ہمارے اسکولس کے اندر یہ چیز انسٹیٹیوشنلائز کروانی چاہیے اور کرنی چاہیے, اور پرائمری لیول پر, سیکنڈری لیول پہ ایجوکیشن ہونی چاہیے جہاں پہ لڑکوں کو یہ بات اور مینرز سکھائے جائیں کہ نہیں بیٹا, اگر آپ نے کپڑے استری کرنے ہیں تو جا کے بہن آپا کو نہیں دینے, آپ خود بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور لائک وائز بہن آپا کو بھی پتا ہو کہ خالی اگر کمانا بھی ہے تو وہ خاوند کی, بھائی کی, باپ کی ذمہ داری نہیں, آپ پہ پڑے تو آپ کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جس دن ہم یہ رولز ڈیفائن کرنے کے بجائے جینڈر بیسس کے اوپر یہ صرف ہم بتا دیں گے کہ آپ کے کوئی رولز ڈیفائنڈ ہے ہی نہیں بٹ آپ نے کرنا ہے, ادر دین دا فیکٹ کہ آپ ایک عورت ہو اور آپ کی ایک نرشنگ نیچر ہے, اور ادر دین دا فیکٹ کہ ایک آدمی اور آپ بریڈ ونر ہو, اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی. اور بائی دا وے مزے کی بات, میم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری بات لمبی ہو گئی ہے, ہمارا دین ہمیں یہ سب چیزوں سے اکوپ کرتا ہے. اسلام اس دنیا کا واحد ریلیجن ہے جس پہ یہ سب چیزیں اسپیسیفکلی بتائی گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے نا. ود آل ڈیو رسپیکٹ, مدرسوں میں الگ طرح کی نالج دی جا رہی ہے. پرانے زمانے میں جس کو ہم ریاست مدینہ کا بھی نام دیتے تھے, جو آپ کی اصل میں یہ چارٹر آف مدینہ تھا, وہ یہی تھا کہ آپ کی جو مسجدیں ہوتی تھی وہاں پہ سیکھنے کی یہ چیزیں ہوتی تھیں. دیور ان اٹ سیلف نالج ہاؤسز ہوتے تھے. لائک وائز میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ جب تک بچوں کے اندر یہ شعور نہیں بچپن سے ڈالا جائے گا, جب تک ان کو بچپن سے یہ چیزیں انسٹل نہیں کی جائیں گی, بڑے ہونے تک ان کے اندر یہ چیزیں نہیں رہیں گی. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, بحیثیت عورت اور بحیثیت وکیل, جی آپ کیا دیکھتی ہیں سوسائٹی میں کس طرف جا رہا ہے معاشرہ, اور کیا خواتین, کون سی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں, یا ان پہ کیا پریشر ہوتا ہے؟ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو خواتین اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں عام شہری کے حوالے سے, کہ آپ تو ظاہر کورٹ میں دیکھتی ہیں لوگوں کو آتے, ان کو بات کرتے, تو ان پہ کیا کتنا سا پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کا, فیملی کا, اور وہ کس طرح سے اس کو لے کر چلتی ہیں؟ دیکھیے, پریشر تو ٹو بی آنیسٹ بالکل ہوتا ہے, سوسائٹی کی طرف سے بھی ہوتا ہے, گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ معاف کرے کوئی لڑکی آ جاتی ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی اپنا مسئلہ لے کے آ جاتا ہے, تو سب سے پہلے ایشو یہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کو تو جی چلو جی ڈھانپ کے چادر کے اندر بٹھا دو. مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس سے کیا ہوگا, اس کی عزت واپس آ جائے گی. پہلی بات, اس کی عزت کیوں نیلام ہوئی ہے, جس نے کی ہے وہ بغیرت ہے, اس کی عزت خراب ہوئی ہے, اس بیچاری کو کیوں آپ کوسی جا رہے ہو. ہمارے یہاں پہ نا مسئلہ آل ٹوگیدر تھنکنگ ہی ڈفرینٹ ہے. جو وکٹم ہے اس کو پریڈیٹر بنا دیتے ہیں, اور جو پریڈیٹر ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وکٹم انلیس فاؤنڈ گلٹی. یہ جو آپ کی تھیوری ہے, جو ان بلٹ آپ نے چیزیں بنا لی ہوئی ہیں, خدا را ان کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور میم وہ بچپن کے لیول سے ہوں گی. دیکھیے جس طرح اب یہ زبان ہے, یہ ہم بوڑھے ہو کے تو نہیں سیکھ سکتے. جس طرح آپ کی عمر ہوتی جاتی ہے, آپ کی لرننگ ہیبٹس کم ہوتی جاتی ہیں, اور آپ مشکل سے چیزیں یاد رکھتے ہو اور سیکھتے ہو. بچپن میں جتنی مطلب جلدی سے ہم چیزیں یا تیزی سے سیکھ لیتے ہیں. لائک وائز بچوں کو, لڑکوں کو, اور ایون لڑکیوں کو بھی کچھ چیزیں بچپن سے ان بلٹ کر کے بتانی پڑیں گی, اور وہ چیزیں اس طرح ہی چلنی پڑیں گی, ورنہ وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے کون کون سے لاز ہیں جن پہ جن کی اویئرنیس ان کو ہونی چاہیے, یا جن کا ان کو پتہ ہونا چاہیے تو وہ اپنے حق کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکیں گی؟
میم دیکھیے لاز تو ہمارے بیشتر ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے, بٹ وین اے ویمن اسٹارٹس ورکنگ آئی بلیو دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹ از دا ویمن ہراسمنٹ ایکٹ 2019, جس کے اوپر میں نے پرسنلی بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. انہیریٹنس کا ایک عورت کو پتہ ہونا چاہیے اس کے پاس کون سی انہیریٹنس ہے, کتنی ہے. ماں کے بیوی کے پاس 1/8 ہے, ماں کے پاس 1/6 ہے, جب بیٹی ہے اس کے پاس بھائی کے 2 سے 2 حصہ ایک اس کا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزوں کا پتہ ہونے کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کون سی اتھارٹیز ہیں جو ان پہ کام کر رہی ہیں کہ اگر کل کوئی ایشو ہو تو ہم ان اتھارٹیز کے پاس جا سکیں. موسٹ امپورٹنٹلی آج کل لڑکیوں کی پکچرز وغیرہ یہ باہر بہت زیادہ لیک ہو جاتی ہیں. انسٹاگرام بہت زیادہ ایک ایشو ہے. FIA کا ادارہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ وہاں پہ اپلیکیشن لکھیں, ریکویزٹ IP ایڈریسز بھیجیں, 1 منٹ کے اندر ٹریس ہو کے ان لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے. ان چیزوں کا اوور نائٹ نہیں پتہ چلتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں آج کل یہ جو فون ہے نا, یہ بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے, ڈسگائز بھی ہے, ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ چیٹ GPT کھول کے ایک چیز لکھیں, آپ کے پاس 10,000 اس کی آپشنس نکل آتے ہیں. تو جب آپ کے پاس پہلے تو میم اتنی سہولتیں ہوتی نہیں تھیں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا جانا کس کے پاس ہے, عورت کو گھر سے ہی نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, لیٹ الون. اب تو اتنی معاشرہ اتنا آپ کا فری اینڈ فیئر ہو چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ جو پرابلمس رہ گئی تھی وہ نام ہی رہ گئی ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے اگر سچویشن بہت زیادہ عورتوں کے لیے بری ہے, ایٹ دا سیم ٹائم بہتر بھی ہوئی ہے, اور ہم بہتری کی طرف ایک تو فوکس نہیں کرتے, تو جب وہ ہوئی ہے تو اس پہ کام کرنا چاہیے اور اس کو ہی زیادہ انکریج کرنا چاہیے. بس ایک بات ہے ضرور کہ آپ دیکھیں آپ کے گھر سے بھی آپ کو بہت زیادہ, میں اگر اپنی بات کروں تو کبھی کبھار آپ کو بہت زیادہ بیکلاش ملتا ہے, سوسائٹی سے بیکلاش ملتا ہے. بس اس چیز سے آپ کو آوازار, دکھی اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس سارے پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے جو اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ خواتین کو اپنے رائٹس کا پتہ ضرور ہے, تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عام عورت کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کس طرح, اس کو تو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ وائلنس کس ٹائپ کا ہو رہا ہے. تو یہ بات کا ہونا اور اویئرنیس پھیلانا اور یہ ساری چیزیں یہ ہمارا کام ہے, اور ایز اے لائر ظاہر ہے آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آپ ان کے لیے لڑتے ہیں, تو یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے, بہت بڑا کام ہے آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ بات کر کے اور لوگوں کو آپ کا پیغام پہنچا کر ہمیں بہت اچھا لگا. لاسٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کوئی چھوٹا سا میسج ان خواتین کو دے دیں جو گھر بیٹھی ہیں اور جو وائلنس سہ رہی ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو وہ وائلنس بالکل نہ سہیں. فراز صاحب کے کال تھا, ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر کرنا, تو بالکل اپنے اوپر یہ ظلم نہ کریں. اینڈ دا مومنٹ آپ کو یہ بات فیل ہو یا آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو پہلے اس کو آپ بات کریں. اگر بات سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو بالکل کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ آئی بین ہینڈلنگ ڈیورس کیسز ایز ویل, اور میم میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی اتنی انکریجنگ کرنے والی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو گھر میں مسئلے کو حل کر سکتے ہیں آپ کریں, اگر آپ نہیں کر سکتے پھر آپ باہر پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں. ڈیفینیٹلی آپ کے مسئلے کا حل نکلے گا, لیکن کبھی بھی اپنے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں, کیونکہ جو زیادتی آپ برداشت کریں گے آپ کی بیٹی بھی کل کو وہی کرے. بالکل. تھینک یو سو مچ جی. ہمارے ساتھ بیرسٹر امرت شیخ صاحبہ موجود تھیں, جنہوں نے ہمیں بہت ساری لیگل چیزوں کے بارے میں بتایا, لاس کے بارے میں بتایا, اور یہ بتایا کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے جنگ کرنی چاہیے, کس طرح سے لڑنا چاہیے. یقیناً وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں, لیکن جہاں پر اگر ان کو کوئی زیادتی محسوس ہو تو اس کے لیے لیگل راستے بھی موجود ہیں. تو اپنے آپ کو بحیثیت انسان, ہم ایک مرد بھی ایک انسان ہے, عورت بھی ایک انسان ہے, تو دونوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں ایک طرح سے. تو اپنے حقوق کے بارے میں جانیں اور ان کے بارے میں اپنے لیے بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.